بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں عاطف خان ہوں۔ ناظرین، آج مورخہ 13 مارچ سنڈے ہے۔ میں نے آپ سے پریویس سنڈے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو اپنی بائک کے بارے میں بتایا تھا جو چوری ہو گئی تھی۔ میری بائک یاماہا کی YBR 125 سنڈے کو 6 مارچ میرے گھر کے باہر سے چوری ہوئی تھی۔ اسی دن 15 پہ کال کیا گیا تھا، اسی دن ساری پولیس جو ہے اس کو میں نے سارا پروسیس بتایا تھا، موقع دکھایا تھا۔ پولیس والوں کی ورکنگ بڑی اچھی لگ رہی تھی اور مجھے بڑا اطمینان بھی تھا، کیونکہ ماضی میں جو پولیس کے بارے میں مختلف ریمارکس لوگوں کے سننے کو ملتے ہیں، ایون میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ پولیس والے آپ کے ساتھ نہ تو اخلاق سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی وہ خاص قسم کی آپ کو کوئی پروگرس دکھاتے ہیں۔ غالباً وجہ یہی ہے کہ حالیہ دور کی میں بات نہیں کر رہا، ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ پولیس کے محکمے کو یا پولیس والوں کو صرف پولیٹیکل یوز کے لیے یوز کیا جاتا تھا اور ان کی ورکنگ زیرو تھی، عوام بالکل مطمئن نہیں تھی۔ آج کافی بہتر لگ رہا ہے، لیکن ایک چیز سے میں سٹل مطمئن نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ پولیس کی پروگرس بلا شبہ پہلے کے مقابلے میں اچھے ضرور ہے، لیکن سٹل یہ بہت سلو ہے۔ ناظرین، اس کی ایک بیسک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ابھی تک بہت ہائی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے تحت یہ کرمنلز کو بسٹ کر سکیں، ان کو پکڑ سکیں یا ان کو فالو کر سکیں۔ ابھی تک ان کا نظام اتنا ڈیولپ نہیں ہے، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر اعظم صاحب کو خاص پریکاشنری میئرز لینے چاہیے۔ خاص پروگرس کے لیے ان کو خاص ایکوپمنٹ دیا جائے، ان کی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان بغیر حوصلہ افزائی کے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، اگر آپ کو لوگ انکریج نہیں کرتے یا آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی آپ ہوپ لوز کر دیتے ہیں۔ بہرحال پولیس کی کارروائی کافی سلو ہے۔ مجھے یہ اطمینان اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے ان کو فوٹیج بھی دے دی، میں نے اپنے طور پہ ریکی بھی کر لی، ان کو میں نے کچھ مشتبہ لوگوں کے بارے میں بتایا بھی، لیکن پولیس کی جو پروگرس ہے وہ یہ ہے کہ تھانے کے چکر لگانے کے بعد جو ASI صاحب اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جنہیں آپ تفتیشی کہتے ہیں، انہوں نے مجھے صرف یہ کہہ کے ٹال دیا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ اپنے طور پہ بھی جی 2-4 جگہوں پہ جا کے چیک کریں، شاید آپ کی بائک آپ کو وہاں مل جائے۔ میرا سوال تو پہلے یہ ہے پولیس کے اعلیٰ افسران سے کہ اگر سویلینز نے ورکنگ کرنی ہے اور انہوں نے ہی جا کے چیک کرنا ہے تو پھر پولیس کے محکمے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہم آپ کو انکریج کرنے کے لیے اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں جتنی نگیٹیوٹی آپ کے بارے میں پائی جاتی ہے، میں اپنے مختلف بیانات سے یا اپنے ویلاگ سے میں اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری ہی بائک ابھی تک مجھے نہیں مل پائی۔ بائک کا نمبر ہے LEN 2591، یہ 2015 کا ماڈل ہے اور ایسی بائک جو یاماہا YBR کی، جن دوست احباب نے یہ بائک دیکھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس بائک کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی جو ظاہراً شکل و صورت ہے وہ ایک ہیوی بائک کی سی ہے اور گریش بلیک کلر ہے اس کا، انفیکٹ آپ اسے میٹیلک گرے کہہ لیجیے۔ ایسی بائک عام طور پہ کسی بھی شارع سے گزر رہی وہ فوراً سپاٹ ہو جاتی ہے، اور فوٹیج میں نے ان کو اس لیے دی تھی کہ اس میں اس شخص کا چہرہ بھی واضح نظر آ رہا ہے، سوائے اس کے ماسک پہنا ہوا ہے، جو ماسک اس نے یہاں تک رکھا ہوا ہے۔ نارملی ناظرین، جب آپ ماسک پہنتے ہیں اور آپ احتیاط بس واجبی سی کرتے ہیں تو آپ ماسک یہاں تک کور نہیں کرتے، بلکہ نارملی میں نے جو دیکھا ہے لوگ یہاں تک یا ایون یہاں تک بھی رکھتے ہیں۔ اس شخص نے یہاں تک ماسک رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے
ادھر ادھر دیکھا ہے، اس نے موقع کی تاڑ میں تھا وہ کہ کوئی یہاں سے دائیں بائیں سے کوئی اس کو نظر آتا ہوا تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے وہ بائک کو اڑا لے. تو اس نے جس وقت اس نے داؤ لگایا اس وقت اس نے ماسک اوپر کور کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا ماسک نہیں چاہیے تھا، اور فوٹیج میں لے جاتا ہوا بھی وہ نظر آیا. اب کسی انسان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی وضاحت جسم کی کیسی ہے، اس کی جو تاثرات ہیں وہ کیسے ہیں، اس کا دیکھنے کا انداز کیسا ہے، چلنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، دائیں بائیں رخ کرنے کا انداز. اس سے انسان کا پتہ لگ جاتا ہے، چاہے اس نے ماسک بھی کیوں نہ پہنا ہو، لیکن اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس کی وضاحت کیا ہے. اس کی ہائٹ بھی اس میں نظر آ رہی ہے، اس کا چھریرا بدن ہے، لمبی ہائٹ ہے، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے سر پہ ایک گولف کیپ پہنی ہوئی ہے. میں نے بہت غور کیا ہے، میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ لوکل ہے، یعنی مقامی ہے. جس اطمینان سے وہ چلتا ہوا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا. میں آپ کو آگے جا کے فوٹیج بھی شیئر کر دوں گا تاکہ ہو سکتا ہے کوئی دوست احباب میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس طرح کے حلیے کے بندے کو جانتا ہو، کیونکہ پولیس والوں کو یہ ساری فوٹیج دینے کے باوجود بھی کوئی پروگریس سامنے نہیں آ رہی. ناظرین، میں مایوس نہیں ہونا چاہ رہا کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں. میں مایوسی کی باتیں نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن جو افسران بالا ہیں، اسپیشلی میں AVLS یعنی اینٹی وہیکل لفٹنگ اسکواڈ، اس کے جو SP صاحب ہیں، جو میرے علم میں آئے کہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے اچھے ملنسار انسان ہیں، میں ان کو یہ اسپیشل میسج دے رہا ہوں. سر پلیز، آپ نے جو اپنے ASI بھرتی کیے ہوئے نا، ان کو آپ ذرا پش کریں، ان کی ورکنگ کو بہتر کریں. یہ عوام کے ساتھ ٹال مٹول سے کام نہ لیں، بلکہ حقیقی معنوں میں کچھ کر کے دکھائیں. میں نے اپنے طور پہ 3-4 دن میں 5 دن میں کافی معلومات اکٹھی کر لی. اپنے تو ہی میں نے ان کو، جو بھائی صاحب میرے تفتیشی ہیں، یعنی اس ASI کو، اس کو میں نے ساری معلومات دی فوٹیج کے ساتھ. میں نے اس کو کچھ جگہ بھی سپاٹ کی ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ شخص اس جگہ سے ہو سکتا ہے. اس کے باوجود کوئی ورکنگ ابھی تک نہیں ہو سکی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے ناظرین، اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اس طرح سے اگر یہ ورکنگ ان کی رہی تو بے شمار لوگوں کی موٹر بائکس نہیں ملیں گی. میں نے ان 4-5 دنوں کے اندر، 6 دنوں کے اندر یہ تک معلومات لے لی ہیں کہ اس علاقے سے کتنے لوگوں کی بائکس چوری ہوئیں، کون کون سی جگہوں سے ہوئیں. وہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. جی ناظرین، آج مرخواں 13 مارچ کی جو میں ویلاگ بنا رہا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. بیچ میں ڈسٹریکشن آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو سپلٹ کر کے دوسرے حصے کو میں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرنا شروع کیا. بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا جن کی بائکس چوری ہوئی. کوئی بائک میرے سے 3-4 دن پہلے چوری ہوئی، کوئی ہفتہ بھر پہلے چوری ہوئی، کوئی 10-15 دن پہلے چوری ہوئی. لیکن ان سب کا یہ کہنا تھا کہ پولیس والوں کی ورکنگ نظر نہیں آ رہی. ناظرین، میرے کیس میں تو فوٹیج بھی بنی ہوئی ہے. ان لوگوں سے میں نے بڑے اطمینان سے اور بڑی تسلی سے بیٹھ کے بات کی ہے. ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ نادرا سے اس کا ریکارڈ چیک کروائیں، آپ فیس ریکگنیشن کے لیے کسی ایکسپرٹ سے بات کریں، کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ یہ شخص اسپاٹ ہو. ناظرین، میرا مقصد صرف میری اپنی بائک حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ گینگ یا یہ گروپ جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کو کسی طریقے سے گرپ میں لیا جائے تاکہ باقی لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. اگر یہ سوچ یا یہ جذبہ یا یہ ایمبیشن میرا ہے ایک سویلین کا، تو میرا خیال ہے پولیس والوں کی اس سے کہیں زیادہ ڈفرینٹ اور انکریجنگ اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈنے میں نہ صرف میری مدد کریں بلکہ اپنے طور پہ بڑے بھرپور انداز میں انویسٹیگیشن کو آگے لے کے چلیں، اور ایسے جو گروہ ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں ان کی بیخ کنی میں واضح کردار ادا کریں.
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کو سمیٹنا بہت ضروری ہے۔ اور جو خلا آپ کے اور عوام کے مابین پیدا ہو گیا ہے، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی ورکنگ اگر ہے بھی تو اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دکھائیے، عوام کو ثابت کیجئے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ 2-3 گروہ بھی پکڑ لیں گے نا اور اس کو آپ پبلک کریں گے، بلا شبہ اس کی پبلسٹی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پبلسٹی سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو عوام کو پتہ لگے گا کہ آپ کی ورکنگ کیا ہے، دوسرے جو مزید گروہ ہیں وہ محتاط ہو جائیں گے، وہ اس حرکت سے باز رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں جو سزائیں مختص کی گئی ہیں مختلف جرائم کی، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، قتل کی سزا آپ کے سر کو کاٹنا ہے، اس طرح اور کئی جرم ہیں جن کی مختلف سزائیں ہیں، اور اسلامی جو شریعت ہے اس کے مطابق یہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ جرم کو روکنا ہوتا ہے۔ جو مزید جرائم ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے تاکہ ڈر اور خوف پیدا ہو۔ معاشرے میں جب آپ جرائم کو روکنے کے لیے ڈر اور خوف پیدا کریں گے تو ہی جرم رکے گا۔ اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی رکھیں گے یا آپ اس کی بیخ کنی نہیں کریں گے، آپ انہیں پکڑیں گے نہیں، تو وہ جرم بڑھتا جائے گا۔ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے برائے کرم میں خاص کر پولیس کے اعلیٰ افسران سے مخاطب ہوں، آپ پلیز اس پہ ورکنگ کریں، اس کو بہتر کریں۔ اس میں آپ اپنی اچھی پروگرس کے لیے آپ کو جو ضروریات ہیں، جو ایکوپمنٹ آپ کو چاہیے یا جو آپ کو وسائل چاہیے وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ اچھے کام کے لیے فلی ڈیووشن سے ہر چیز پرووائڈ کرنے کو تیار ہے۔ I know his nature. He is a good man, an honorable man. آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو اچھے نیچر کے مالک ہیں۔ آپ کے محکمے کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ اس سلسلے میں ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں اور آپ پروگرس دکھائیں۔ آپ ایسا کام کریں کہ عوام کہہ اٹھے کہ واقعی ہماری پولیس بہت اچھی ہے۔ اگر میں اس وقت یورپ میں ہوتا یا امریکہ میں ہوتا اور میرا کیس 911 کے پاس ہوتا، 911 از جسٹ لائک 15، جیسے ہمارے یہاں 15 ہے وہاں 911 ہے۔ یہ محکمہ وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور ادھر بھی اچھا کام کر سکتا ہے۔ آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے، مل جائے گا، آئی ایم شیور مل جائے گا۔ لیکن جو آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ کو اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں، وہ کوئی مشین آپ کے اندر نہیں لا سکتی۔ سو پلیز کنسیڈر دس تھنگ ایز این ایڈوائس۔ ایک فرینڈلی سویلین آپ کو یہ ایڈوائس دے رہا ہے، آپ اپنے اندر بہتری لے کر آئیں سر، اپنے بندوں کو پش کریں کہ عوام کے جو مسائل ہیں نا اس کے لیے ذرا جاں فشانی کے ساتھ اور پراپر ہارڈ ورک کے ساتھ کوشش کریں۔ ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ اللہ کا نام لے کر آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔